ہم تو پرانے سنتے آ رہے ہیں، 90 کی دہائی کے بعد سے یہی ہر دور حکومت میں حکمران یہی بولی بولتے رہے ہیں کہ جناب حکمرانوں کے خلاف یہ ہو گیا ہے، ملک بڑی مشکل سے اس طرف آیا ہے، ہم بڑے خسارے میں جا رہے تھے، اب ملک اس طرف چل پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں؟ سینکڑوں مرتبہ درجنوں مرتبہ تو حکومتوں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہر ٹی وی پروگرام کے اندر پچھلے دور حکومت میں جو باڈی لینگویج تھی نا، ایگزیکٹلی وہی باڈی لینگویج اب ان کی تھی جو کبھی وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، سیم وہی کوٹ کر رہے تھے، سیم وہی فیکٹس بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ فیکٹ سے اس طریقے سے بات نہیں ہوگی، پہلے ایموشنز کو قابو کریں اور پہلے صفوں میں موجود فکشن کا خاتمہ کیا جاتا ہے ریشنل اپروچ کے ساتھ۔ تھنک ٹینکس کا یہ کام ہوتا ہے، یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے۔ قیامت ڈھانے کے بعد نہیں پوچھا جاتا، یہ یاد رکھیے، قیامت ڈھانے کے بعد نہیں پوچھا جاتا، مارنے کے بعد نہیں پوچھا جاتا کہ کہاں کہاں پہ لگی ہے۔ پہلے نوبت ہی نہ آنے پائے، مار کی نوبت ہی نہ آنے پائے، معاملہ سلو سے حاصل ہو جائے، اور وہ ساری کاروائی بند ڈرائنگ روموں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، قوم کے بچے بچے کو پتہ ہونا چاہیے، تھنک ٹینکس اس میں شامل ہونے چاہیے، اساتذہ کرام اور علماء کرام کی صالح قیادت شامل ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ ایک چال پڑا ہے۔ جب سانپ نکل جائے گا لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ جس قدر جسٹیفائی کریں گے اسی قدر جو ہے نا وہی ماحول بنے گا جو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بنا تھا اور اس سے پہلے بھی بنا تھا۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی کامن مشیر ضرور ایسا چل رہا ہے جو ہر دور کے حکمرانوں کو ناکام کرنا چاہتا ہے، فیل کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ کس دور میں ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ تحریک نفاذ شریعت ٹی این ایس سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد صوفی محمد صاحب کے نظریے کو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ایگریمنٹس ہوا، ایگریمنٹس ہوتے رہے ہیں، کنٹینروں کے اندر بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں دھرنے کے اندر کنٹینر ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ سارے ایگریمنٹس ہوئے۔ وہ ایگریمنٹ خفیہ طور پر کیوں ہوتے ہیں؟ جب حالات ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جب انجام آ رہا ہوتا ہے، کیا ہم قوم کو ایک سمت نہیں دینا چاہتے؟ ہم کیوں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر پاکستانی جب یہ اقرار کیا جا رہا ہے ایوانوں کے اندر کہ پولیس والے بھی عاشق رسول ہیں، سویلین بھی عاشق رسول ہیں، فوجی بھی عاشق رسول ہیں، آئی ایس آئی والے بھی عاشق رسول ہیں، ہمارا ہر ایم پی اور ایم این اے عاشق رسول ہے، ہر سینیٹر عاشق رسول ہے، وزیر اعظم اور صدر عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کمی کیا ہے؟ صرف ہمارا جو طریقہ کار کا اختلاف ہے، جو ریشنل اپروچ ہے، اس کے ساتھ پہلے طوفان سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یہ سادہ سا میسج ہے، آپ اس کو ماضی میں دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، یا آنے والے 100 سال کے بعد دیکھ لیں، یہی اپروچ ہمیں چاہیے ہوگی۔ ہر کامیاب معاشرے نے اسی اپروچ کے ساتھ آگے سفر طے کیا ہے۔ نوجوانوں کے جذبات کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ مذہب بہت بڑی توانائی ہے، مذہب کو آپ اس طریقے سے بے لگام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہماری لک اینڈ فیل جانی چاہیے اسلام کے حوالے سے، ہماری ایک آواز ہونی چاہیے، ہر مسلک کا بندہ جڑ کے ایک ہی بات کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں یوم عشق رسول منانے چاہیے، ہمیں ایک میسج دینا چاہیے۔ اور یہ کام چونکہ موجودہ رائج نظام کے اندر ایوانوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بل پاس ہونا چاہیے تھا، پوری قوم کو کال دینی چاہیے کہ یہ ہمارا بل ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہر بچہ بچہ اس کے اوپر مہر لگائے گا، حتیٰ کہ ہماری اقلیتیں بھی اس کے اوپر مہر لگائیں گی، کیونکہ یہ وطن ان کا بھی ہے، اس وطن کی سلامتی انہیں بھی عزیز ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ وطن ہے تو ان کی بھی رونقیں ہیں، ان کی بھی شان و شوکت برقرار ہے، کیونکہ اس وطن کے اندر اقلیتیں محفوظ ہیں، ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں۔ یہاں پہ اقلیتوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں توڑا جاتا، ہر جگہ پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کی ایموشنز کا مذاق اڑانا اور کہنا کہ جی بہت ریشنل ہے، کوئی اہل عقل ہی ہے جو سمجھ سکتا ہے۔ اہل عقل ہی تھے جو جذبات کی رو میں بہہ کر شیر کی بجائے یہاں پہ ٹھپے لگا رہے تھے اس کے اوپر، بلے کے اوپر۔ وہ اہل جذبات تھے، اہل عقل نہیں تھے۔ اہل جذبات نے بلے کے اوپر ٹھپا لگایا تھا، اہل جذبات نے بلے کے اوپر ٹھپا لگایا تھا۔ یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا۔ اب جب وہ اہل جذبات ٹھپا لگا چکے ہیں تو اب آپ ان کو اہل عقل کے سپرد نہیں کر سکتے۔ جذبات کوئی بے وقوف نہیں ہوتے، جذبہ سب سے زیادہ عقل مندی ہے۔ صرف یہ ہے کہ جذبے کو آنکھیں دینے کی ضرورت ہے، اس کو کان دینے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ دے گا ماحول، جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ حکمہ اور کیا ہوتی ہے؟ حکمت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل آ جائے، معاشرے کے اندر ٹریننگ سینٹرز بن جائے۔ سویک ٹریننگ ہی تو نہیں دی گئی، یہی تو رو رہے ہیں ہم کئی سالوں سے، اور اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ الیکٹرانک میڈیا ایک پاورفل میڈیم ہے، پاورفل پلیٹ فارم ہے،
وہاں سے ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس کا سوک ٹریننگ کے ساتھ تعلق ہو. صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی وائلنس بڑھ رہا ہے, تشدد کی راہ کیسے روکیں, عدل کے ساتھ روکیں, عمل میں آ جائیں, ایک جیسا انصاف کریں, طاقتوروں کو بھی لگام ڈالیں. جیلیں صرف غریبوں سے بھری نہیں ہونی, جیلوں کا تصور صرف مجرموں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ ہر مجرم کے ساتھ جیلیں بھری جانی چاہیے. صرف کمزور مجرموں کے ساتھ جیلیں نہیں بھری جانی چاہیے. جو طاقتور ہیں وہ تو آزاد پھرتے رہیں, اور کمزوروں کو جب تک آپ ڈالتے رہیں گے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. ہر مرتبہ تشدد میں اضافہ ہی ہوگا, چونکہ عدل نہیں ہے. عدل کے نظام کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے تو کی جانا چاہیے اس کو. پوری قوم کو آپ آن بورڈ لے لیں. اور یہاں پہ جتنے ہمارے سسٹم چل رہے ہیں انگریزوں کے چھوڑے ہوئے, جنہوں نے مالک اور غلام کی تمیز آج بھی برقرار رکھی ہے, ایک 5 منٹ کے اندر ان کو ہم اٹھا کر پھینک سکتے ہیں. لیکن آن بورڈ لیا جاتا ہے, قوم کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ جب ہم حکومتوں میں آ جائیں تو ہماری بولی یکسر تبدیل ہو جائے اور ہم جذبات کی بجائے تعقل کی طرف آ جائیں. ہر حکومت عقل مند ہو جاتی ہے, ہر حکومت عقل مند ہو جاتی ہے, اور ہر اپوزیشن کو جذبات عزیز ہوتے ہیں. لکھ لیں اپنی ڈائری پر یہ آج کا جملہ جو ہے, ہر اپوزیشن جذبات کے ضمن میں بات کرتی ہے, اور ہر حکومت بہت عقل مند ہوتی ہے, اور حکومت کے مشیر تو اس سے بھی زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں. وہ بینچ ہی ایسے ہیں کہ اس حزب اقتدار کے بینچوں پر بیٹھ کر انسان کو جذبات سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ جذبات سے بھاگتا ہے, چونکہ جذبات سے اس کو لگتا ہے کہ میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی, اور اپوزیشن میں اس کو لگتا ہے کہ یہ جذبات کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جلدی ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں. یہی ہوا ہے انفارچونیٹلی اب تک ہمارے ساتھ. پچھلے 40 سال دور حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سیاسی جلسے کو اس کے ساتھ اس پیٹرن کی روح سے آپ جج کر کے دیکھ لیں. یہ فارمولہ اپلائی کر کے دیکھیں گے, آپ خود میری طرح سر جھکا لیں گے کہ سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے جذبات کو, ہمارے ڈریمز کو بیچا گیا ہے, اور اب ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں. اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میں وہ تماشائے لبے بام ابھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو پھر آپ اپنے معاشی نقصان کی بات نہیں کر سکتے. معاشی نقصان کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ابھی تصادم نہ ہوا ہو, جب ابھی فساد فی الارض کی راہ ہموار نہ ہوئی ہو. اب اس موقع پر زخموں کو مرہم دینے کی ضرورت ہے. ہر پروگرام زخموں پہ مرہم لگانے کے حوالے سے ہونا چاہیے. ہر قسم کی گفتگو زخموں پہ مرہم لگانے کے حوالے سے ہونی چاہیے. ہمارے تمام تر اقدامات زخموں پہ مرہم لگانے کے حوالے سے ہونی چاہیے. زخمیوں کو مرہم پٹی کی جانی چاہیے, پولیس میں ہوں یا دیگر ہوں, ان سب کو علاج ملنا چاہیے, سب کو آزاد کر دینا چاہیے. یہ ہوتے ہیں اقدامات. اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, چونکہ ہر دور میں یہی ہوا کہ جنہوں نے جذبات کو کیش کروایا تھا وہ تو مزے کرتے رہے, اور جیلوں میں کون سڑتا رہا, مقدمے کون بھگتا رہا, پیشیوں پر کون آتا جاتا رہا, غریبوں کی عمریں گزر گئیں عدالتوں کا چکر لگاتے لگاتے. وجہ کیا تھی کہ کسی نے ان کو جذباتی کر دیا تھا, اور جنہوں نے جذباتی کیا ہوتا ہے وہ ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں, اور جو ان کی خاطر جذباتی ہوئے تھے وہ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں. ہائے رے بدبختی, ہم اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے اس رائج نظام کی عیاریوں کے ضمن میں. وما علینا الا البلاغ المبین. میں امید کرتا ہوں کہ آپ پرجوش بھی ہو گئے ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہوں.